تاکید نہیں، سلام میں تاکید ہے، اس لیے کہ یہ فتنے اور یہ دجال ہر دور میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا سلموا تسلیما، اور درود تو پڑھو لیکن خاص طور پر یاد رکھو جب منافقین یا بدمذہبوں کی زبانیں چلے گی تو اپنے سینے، اپنے علم کو ناموس رسالت کے تحفظ کی سلامتی کے لیے پیش کر دینا۔ تو امام احمد رضا نے کہا کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بیک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تقریر کو اختتامی جملے کی طرف لے آتا ہوں، ہمارے تسلیم بھائی آ گئے، مجھے اشارہ اس کا ہو گیا ہے، میں اختتامی جملے میں اس طرح لاتا ہوں۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع آپ اکثر سنتے ہیں، اور میں کئی علماء سے میں نے اس کی تفسیریں سنی دیکھی، لیکن جب اس آیت کریمہ کو یقیناً بزرگوں کی محبت کے قالب میں ڈھل کر پڑھا جائے تو خود نکات پیش کرتی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور اس پر یہ آیت پڑھ رہا ہوں تو دفتن میرے ذہن میں ایک بزرگ کا خیال آیا، مقبولیت کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت مناظر اعظم مولانا عمر اچھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ میں بڑے بڑے مناظروں میں آپ بدمذہب کو پچھاڑ دیا کرتے ہیں، اور کئی مناظروں کا مقدمہ آپ کا یہ رہا ہے، لیکن سنیے میری ایک بات یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ میں تقریر آپ سے نہیں کر رہا، اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ آپ تقریر کسی کی نہیں سن رہے، آئینے میں خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں اپنی ضرورت سمجھ کر بولوں گا، آپ اپنی ضرورت اور فکر سمجھ کے سنیں گے، تب فائدہ ہوگا، تب میری اصلاح ہوگی، تب آپ کی اصلاح ہوگی۔ اگر کوئی کٹ حجتی اور کوئی غلط بات ہمارے اندر ہے تو ہم اللہ کے رسول کے ناموس کے لیے سب چیز کو بھول کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ اور میرا مقصد نہ حسد کی بنا پر بولنا ہے، نہ تنقید برائے تنقید ہے، ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے میرے بھائی۔ امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا مکہ افضل ہے، ایک نے کہا جی مدینہ افضل ہے، امام نے دونوں کو بلایا کہ کیوں لڑتے ہو، یہ لڑنے کی بات ہے؟ مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ میرے امام نے کہا بھائی سن، طیبہ نسوی افضل، بھائی مکہ ہی بڑا زاہد، اور سن ہم عشق کے بندے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے؟ ہم سے نہ الجھ، یہ تو ہماری گھٹی کے اندر ہے کہ ہم ہمیشہ ممتاز قادری جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا چراغ معطل ہو جائے اور دائمی نور مصطفی سے ہماری زندگی مستنیر ہو جائے، ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں گھٹی میں یہی سکھایا گیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ تو میرے دوستو، نعت خوانی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، ان بزرگوں ان مشائخ کی بیعت ہم سے جرأت و کردار خارج میں پیش کرنے کے لیے یہ تقاضا کرتی ہے، اللہ ہمیں چیخ کر بولنے کے ساتھ ساتھ صف اول میں رہ کر اپنے سینے کو بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنیے میرے دوستو، یہاں پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آخری جملے ہیں، آگے سلسلہ چلے گا، ورنہ ناموس رسالت کا موضوع شروع تو انہی آیتوں سے ہوتا ہے، پھر اللہ جس کا جتنا شرح صدر کرتا ہے وہ اتنا بولتا رہتا ہے۔ کسی نے 1 صفحہ لکھا، کسی نے 200 صفحے لکھے، کسی نے ہزاروں صفحے لکھ دیے۔ میرے امام نے تو یہ کہہ دیا کہ حضور آپ کی ناموس و عزت کا عروج کیا ہے؟ فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، محبوب تیری نبوت اور تیری رسالت، تیری ناموس اور تیری عزت کا مقام تو یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو جیسا شرح صدر ہوتا ہے بندہ ویسے آگے چلتا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو آئینہ بنا کر گفتگو کر رہا ہوں، آپ اپنی ذات کو آئینہ بنا کر سماعت کیجئے، علماء مشائخ کے قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو اللہ جن کے قول کے ہدایت کرے، پھر آگے فتویٰ واضح ہوتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔
اب آمنا باللہ و بالیوم الآخر پھر بھی مومن نہیں، تو اس کا جواب آیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ منافق ہے۔ اچھا جی، ایمان تو باطن کی صفت ہے، ایمان تو باطن کا نام ہے۔ اگر انہیں آمنا باللہ کہا تو پھر جھوٹے کیوں؟ فرما کردار ٹھیک نہیں تھا، کردار ٹھیک نہیں تھا، جو ایمان کی تصدیق تھی اس کے تقاضے ادا نہیں ہوئے، تو وما ہم بمومنین۔ پھر بھی گتی نہ سلجھی، میں قرآن کے صفحے پلٹاتا رہا، لیکن جب اس آیت پر پہنچا لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، وہاں پر بھی مجھے ایمان باللہ اور یوم آخرت کا لفظ مل گیا۔ اب توجہ کیجئے، دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر۔ ایک گروہ اس آیت میں الگ ہے، اس آیت میں الگ ہے، لیکن علامت دونوں کی ایک ہی ذکر کی جا رہی ہے، صفت ایک ہی ذکر کی جا رہی ہے۔ جو منافقین تھے وہ بھی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کہتے تھے، اور صحابہ کرام کے لیے جو صفت ذکر کی جا رہی ہے وہ بھی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ مومن نہ ہوئے، یہ مومن ہوئے۔ فرق کیا ہے؟ کا نتیجہ آیا یوادون من حاد اللہ ورسول، ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت پر تو یہ رسول کے گستاخوں سے سنگت نہیں ڈالیں گے، رسول کے گستاخوں کی تائید نہیں کریں گے۔ اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں سچے ہوتے تو نتیجہ اس صورت میں آنا چاہیے تھا، صحابہ سچے ہیں اس لیے نتیجہ آیا کہ وہ رب سے ہی محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اس سے ہرگز محبت نہیں کرتے جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے، اس لیے کہا گیا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ہے، ایمان باللہ ایمان بالآخرت ہے، لیکن یہ مقام انہیں نہ ملا، اس لیے کہ خارج میں وہ نظیر نہ پیش کر سکے۔ بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی وغیرہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے والد گرامی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، ان کی شہزادی بیٹی میری ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری میں موجود ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی سے ایک عرصے سے ملاقات نہیں کی ہے، ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ فتح مکہ کے واقعے کا عنوان یہ بن رہا ہے، وہ مدینے کے اندر صلح حدیبیہ کے معاملے کی مخالفت میں مسئلے کو سلجھانے کے لیے، آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو بیٹی کا گھر نظر آتا ہے۔ باپ اپنی بچیوں پر اس تصور کو رکھ کے سوچئے، پدری جذبے کو ابھار کر سوچئے، میری بہنیں ان بات کو ذرا کان کھول کر سنیں گی تو تحریک ناموس رسالت کی کرامت خود ثابت ہو جائے گی کہ عزت رسول کا تقاضا کیا ہے، عشق رسول کا تقاضا کیا ہے، نعت خوانی کا تقاضا کیا ہے، اولیاء کاملین کی بیعت کا تقاضا کیا ہے۔ ابو سفیان جس وقت اپنی بیٹی کے دروازے کو دیکھتے ہیں تو سیدھا بیٹی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیٹی باپ کو دروازے پر استقبال کرے گی، وارے وارے جائے گی کہ باپ کو ایک عرصے سے نہیں دیکھا ہے۔ جیسے ابو سفیان اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہے انہوں نے، وہ جیسی حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں، بیٹی کوئی جواب نہیں دیتی، سلام کا کوئی جواب نہیں دیا، کوئی استقبال نہیں کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بخاری میں تو مختصر ہے کہ جناب ایک بستر پڑا ہوا تھا، ایک بستر رکھا ہوا تھا، ابو سفیان راستے میں تھکے ہوئے تھے، بیٹی کے گھر آئے تھے، بیٹی تو باپ پر واری جاتی ہے لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا، کہنے لگے چلو میں خود آرام کر لیتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھنے کے لیے زمین پر آئے تو بیٹی آگے بڑھی، نہ سلام کا جواب دیا نہ خیریت پوچھی، باپ بیٹھنے لگا تو بستر کھینچ لی، باپ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بستر کھینچ لیا۔ سیدہ ام حبیبہ نے، باپ نے کہا بیٹی باپ کے ساتھ کیا حرکت ہے؟ فرمایا سنیے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، مشرک کو یہ اجازت نہیں کہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھے۔ آج یقیناً ممتاز قادری کے مسئلے پر باپ بیٹی کے جذبات پر کوئی غلط ریمارکس دیتا ہوگا، ماں کہتی ہوگی کہ تو کیوں رو رہی ہے، کیوں دعائیں کر رہی ہے؟ میں اس باپ اور اس ماں سے کہنا چاہتا ہوں، سیدہ ام حبیبہ کا عمل
امام بخاری نے پورے غزوات میں خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ عزت رسول اور تعظیم مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے حضور کی نسبت ہو جائے اس پر بھی بے ادبی کا شائبہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کسی شے جس پر پلیتی صفاتی طور پر بھی ہو اس کی بھی نسبت سرکار کے بستر کی طرف نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، یہ جو تسلیمہ کہہ کر وسلموا علیہ تسلیمہ کہہ کر جو تاکید کی گئی ہے، یہ آج کے دور میں اس آیت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مرشدوں کے آستانوں پر فاتحہ پڑھنے والے سنیو، ہر نماز کے بعد مقبولیت کے لیے آیت درود پڑھنے والے خوش قسمت سنیو، اب اس تقاضے کو جانو، اس آیت کو پڑھ کر بڑی مرادیں پالی تم نے، اب اس کے تقاضے کو پڑھ کر اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ افکار جو اس کے رسول کے تقاضے میں ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی، جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان کا میں نے مقدمہ باندھ دیا ہے، اصول بتا دیا ہے مفسرین کی کتاب سے، اب اس پر کروڑوں کھربوں دلائل کے انبہار پڑے ہوئے ہیں، جس طرف آپ جا کر ایک ایک مسئلے کو چن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات صرف اجازت کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی کیوں قتل کر دیا، اور میں نے کہا میرے بھائی سنو، علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی باغی ہو نا تو اس کو بھی پھڑکا دینا چاہیے، یہ لکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے لوگوں نے پوچھا یہ خارجی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ شرح تفتزانی دیکھو، جب عقیدے کی بات آئے گی تو بات کھل کے کی جائے گی، سمجھ رہے میری بات؟ آپ صرف جو آپ کے ذہنوں کو کنفیوز کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ایک جواب حضرت علی کے حوالے سے۔ ہم علی والے ہیں، میں نے کہا علی والا وہی ہے جو ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے اور ان کو ترجیح دیتا ہے، ورنہ علی 80 کوڑے لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب 80 کوڑے لگاؤں گا جو فضیلت دے دے۔ اب سنیے یہاں پر مولا کائنات کا فتویٰ، حضرت علی شیر خدا، اور میرے آقا نے صحیح فرمایا، حق فرمایا، جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا، جہاں علی ہوگا وہیں، اور میں نے کہا مستدرک کی حدیثیں یہاں سمجھی جائیں گی۔ اب علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ نے عقیدے کی کتاب شرح عقائد ختم ہو رہی ہے، آخری بحث ہے، پوچھا مولا کائنات سے آپ یہ خارجیوں کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ خارجیوں کو آپ قتل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو لڑ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی ہیں تو ہمارے بھائی لیکن باغی ہو گئے، ہیں تو ہمارے بھائی لیکن باغی ہو گئے۔ علماء نے لکھا کہ اگر جس کی شرارت، جس کا فساد معاشرے کے لیے مہلک امراض کی طرح پھیل جائے تو اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو مرتد کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میرے دوستو، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، یہ لمحہ تمہاری زندگی پر گزر رہا ہے، تاریخ دوبارہ لاہور کی مرتب ہوگی، دوبارہ تاریخ لکھی جائے گی، 10 سال 5 سال 100 سال، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری قبر پر آ کر کوئی لعنت کر کے جائے کہ تو بھاگ گیا تھا، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، ڈالر اور پاؤنڈوں میں بک گیا تھا، تو نے ناموس رسالت کا سودا کر دیا تھا۔ تاریخ لکھی جائے گی، سنیو، ہم الحمدللہ امام احمد رضا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عبد الحق، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت مجد الفسانی، ناموس رسالت کے ان جرنیلوں کا نام لینے والے ہیں۔ تو لہذا آج موقع یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور ناموس رسالت کے لیے آیت درود پر توجہ دیں۔ وسلموا علیہ تسلیما، خاص طور پر صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود تو پڑھنا ہے لیکن سلموا تسلیما، سلامتی کے گجرے بھیجنے ہیں، تسلیما خاص طور پر یاد رکھ کر، ہوشیار ہو کر میرے حبیب کے ناموس کے لیے امن سکون اور تحفظ کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد فتنہ نہیں، حسد نہیں، تنقید نہیں، عشق رسول کا یہ تقاضا ہے، عشق رسول کا یہ تقاضا ہے۔ یہ آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اس آیت کی تفسیر آج نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ میں حضور قبلہ سیدی صوفی شوکت صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ
का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने मुझ जैसे बेकार आदमी को यहां पर मदऊ किया और ये मुझे शादत बख्शी कि मैं नामूस रिसालत और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने बुजुर्गों के गुलिस्तान से चुने हुए चंद फूल लाया था, जो अपने आप को महकाने के लिए और आपको मुश्कबार बनाने के लिए मैंने आपके सामने पेश किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मशाइख गिरामी, यकीनन ये मुर्शिदों का काम है। तीन कुव्वतें दीन को बचाती है ना, कुव्वत दिफाइया, मुजद्दिद साहब लिखते हैं, कुव्वत दिफाइया, कुव्वत इल्मिया और कुव्वत रूहानिया। कुव्वत दिफाइया गड़बड़ कर जाए तो कुव्वत इल्मिया उसको ठीक करती है, ठीक हो जाओ। और कुव्वत इल्मिया गड़बड़ कर जाए, मिंबरों पर गड़बड़ हो जाए तो फिर कुव्वत रूहानिया मशाइख उसको ठीक करते हैं, ठीक हो जाओ। और अगर यही बिगड़ गए तो फिर इन्हें कोई नहीं सीख कर सकता। अल्लाह का बड़ा करम है कि आज मशाइख में अपने अकाबिर की वो गैरत मौजूद है। अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है, मिंबर और महराब की तबलीग भी ठीक हो सकती है, दिफाइया निजाम भी ठीक हो सकता है। अल्लाह इन आस्थानों को आबाद रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके उरूज और शौकत में मजीद इजाफा फरमाए। खल्क़ खुदा से कुर्ब पा रही है, अल्लाह उन्हें अपने तमाम मकसूद हसना के अंदर कामयाब व कामरान फरमाए। और इन मशाइख का साया अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर, हमारे बच्चों पर, पूरी सुन्नियत पर तादेर कायम व दायम रखे। और मिलकर कहो वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयब व ताहिर गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल